لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. صباح اللهم صل على محمد. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ جو بھی ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا، ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر اجر دیں گے. وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. نہیں کہ صرف اس نیکی سے بہتر اجر دیا جائے گا، بلکہ قیامت کی دہشت سے یہ لوگ محفوظ رہیں گے. کل سے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو یہ سلسلہ 40 تک جاری رہے گا. اللہ نے اب اس آیت پر آنے سے پہلے ذرا سا چھوٹا سا مقدمہ. اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا تو ہمارے اندر جو صفات ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، جس کو کہا جائے کہ 2 بعد ہے انسان کے، 2 جہت ہے انسان کے، 2 قسم کے صفات ہیں انسان کے اندر. ایک ہے ذاتی اور ایک ہے عرضی. ذاتی کسے کہتے ہیں اور عرضی کسے کہتے ہیں؟ بس مقدمتاً جلدی سے کہہ کے گزر جانا ادھر سے. ذاتی کسے کہتے ہیں اور عرضی کسے کہتے ہیں؟ جنبہ ذاتی اور ذاتی پہلو وہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے، اپنے آپ کو جدا نہ کر سکے. انسان کا عرضی پہلو وہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے جائے، چاہے جتنی اہمیت کے حامل ہو. تو جس چیز سے انسان اپنے آپ کو جدا کر سکے وہ ہے انسان کا عرضی پہلو. جس چیز سے انسان اپنے آپ کو الگ نہ کر سکے اس کا نام ہے انسان کا ذاتی پہلو. مثال دے دی جائے، مثلا کھانا، پانی. مر سکتا ہے آدمی مگر کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا. مر سکتا ہے انسان مگر پینے سے الگ نہیں ہو سکتا. تو جس چیز سے الگ نہ کر سکے اس کو کہتے ہیں ذاتی. لیکن جس سے الگ ہو جائے، ممکن ہے کہ ذاتی سے زیادہ اہمیت کا حامل کچھ نظر آئے، لیکن جس سے انسان اپنے آپ کو الگ کر سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ عرضی. اس کی مثال بالکل سامنے کی آج کل کے زمانے میں سگریٹ. سگریٹ بظاہر آپ اگر غور کیجئے تو بظاہر یہ سگریٹ کھانے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، پانی سے زیادہ. کیسے؟ وہ مثال دیتے. چلے آپ بمبئی سے لکھنؤ کے، لکھنؤ سے 24 گھنٹے کا راستہ ہے. آج کل فوگ کا زمانہ ہے، 10 گھنٹے ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں. گھر سے جو کچھ سامان لے کے چلے تھے کھانے پینے کا، کباب وہ سب ختم ہو گیا.
راستے میں فرض کیجئے کسی اسٹیشن کے اوپر جو ہے کسی کی جان پہچان کی گرم گرم کھانا آ گیا, بھوک ہم کو بھی لگی, سامنے وہ انسان بیٹھا کھا رہا ہے, دل چاہ رہا ہے کہ ایک زبان بھی اگر یہ کہہ دے بسم اللہ تو بڑھ جائے, ہاں اندر سے طبیعت ہے, لیکن غیرت مانے ہے. غیرت کوئی چیز ہے, بھوک لگی ہے مگر غیرت مانے مجھ سے کہہ نہیں سکتے. کھانا کھا لیا اس نے, کھانے پینے کے بعد اب نکالے اس نے, چلا گیٹ کی طرف. میں سمجھ گیا کہ یہ گیٹ کی طرف جا رہا ہے, سگریٹ پینے کے چکر میں ہے. گئے جیسے ہی سگریٹ میں ہماری ختم تھی, ہم نے کہا بھائی صاحب ایک اور ہوگی. کھانے کے لیے غیرت تھی, سگریٹ کے لیے غیرت نہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے کھانے کے لیے غیرت. تو کیا روزمرہ کے حالات میں آپ دیکھیے, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ کھانے سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں. اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہے تو انسان اس سگریٹ کو چھوڑ سکتا ہے, اپنے آپ کو جدا, وہ چاہے الیکٹرانک سگریٹ ہی کے ذریعے سے. اس لیے میں وہی کر رہا ہوں. اگر کسی کی ول پاور مضبوط نہیں ہے, لیکن اگر کسی کی قوت ارادی ول پاور مضبوط ہے, چھوڑ سکتا ہوں. ایسے ایسے لوگ 30 برس سے پی رہے ہیں. ایک بار ڈاکٹر نے کہا, یہ خود سامنے بیٹھے 10-15 سال سے 20 سال سے سگریٹ پی رہے ہوں گے, اچانک چھوڑ دی. لیکن یہ سگریٹ کیا ذاتی پہلو تھا؟ نہیں. وجہ کہ اگر کسی چیز سے ہم اپنے آپ کو جدا کر سکتے ہیں تو وہ انسان کا عرضی پہلو ہے. ذاتی اس کو کہتے ہیں جس سے مر تو جائے آدمی مگر الگ نہ ہو سکے. ٹھیک, اب آئیے, تو ذاتی اسے کہتے ہیں جس سے آدمی الگ نہ ہو سکے چاہے جو ہو جائے. مگر ایک خصوصیت ذاتی کی اور ہے کہ جدا تو نہیں ہو سکتے, انداز بدلا جا سکتا ہے, نہج بدلا جا سکتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا وطن کہاں ہے؟ بزرگ آدمی آپ سے پوچھ رہا, افریقہ میں. ادھر بر صغیر میں رہے نہیں کبھی, پاکستان میں, ہندوستان میں, کراچی میں. اب افریقہ کا نہیں معلوم, اس لیے آپ کی مثال میری جو چوک گئی. آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ آدمی ہے ہم لوگوں کی طرف, قدیم زمانوں میں, آج سے 50 سال پہلے, 30 سال پہلے, جب محرم کے زمانوں میں مجلسیں ہوتی تھیں تو انجمنیں جو آتی تھی ان کو کھانا کیسے کھلایا جاتا تھا؟ نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, ان کے لیے عجیب. وہ فرش زمین پہ بچھا دیا گیا, مٹی کے پیالے رکھ دیے گئے, وہ بالٹی میں یا کسی چیز میں سالن والن لے کے آدمی جو ٹہل رہا ہے اسی پر, اور وہ صاحب پلٹتا جا رہا ہے. اور ایک زمانہ وہ تھا. لیکن آج سب زمین پر کھانا, یہ تو بیکورڈ ہونے کی علامت ہے. تو مٹی کے پیالے نہیں ہونے چاہیے, یوز اینڈ تھرو ہونی چاہیے. فرش پہ نہیں کھا سکتا آدمی, اس کے لیے میز اور کرسی ہونا چاہیے. کھانے سے الگ نہیں ہو سکتا, انداز بدل سکتا ہے. اسی طریقے سے پانی ہے. مثلا ایک زمانہ تھا جب نہر کا پانی پیا جاتا تھا, پھر کنویں کھودے جانے لگے, پھر صاحب وہ ہینڈ پمپ شروع ہوا, پھر اس میں بھی ڈیپ ویل کا پانی ہونے لگا, پھر اس کے بعد صاحب جو وہ منرل واٹر ہونا چاہیے. پانی سے الگ نہیں ہو سکتا آدمی, انداز بدلا جا سکتا ہے. تو ذاتی اور عرضی کا ڈفرنس یہ ہے کہ جس سے اپنے آپ کو آدمی جدا کر لے جائے وہ ہے عرضی, جس سے اپنے آپ کو انسان جدا نہ کر سکے وہ ہے اس کا ذاتی. لیکن ذاتی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جدا تو نہیں ہو سکتا, انداز بدل سکتا ہے, نہج بدل. اب جب میرا محترم مجمع یہاں تک آ گیا الحمدللہ, تو اب آئیے, انسان کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں. ایک کا نام ہے محبت اور ایک کا نام ہے نفرت. یہ محبت انسان کا ذاتی پہلو ہے کہ عرضی پہلو ہے؟ نفرت انسان کا ذاتی پہلو ہے کہ عرضی پہلو ہے؟ جب اس پر آئیے گا تو تمام فلسفیوں کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ محبت اور نفرت انسان کا ذاتی پہلو ہے. مر سکتا ہے آدمی مگر محبت سے الگ نہیں ہو سکتا, مر سکتا ہے انسان مگر نفرت سے الگ نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ جانور بھی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو کہ جو محبت و نفرت سے خالی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جانور کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا, جانور کا دل بھی نفرت سے خالی نہیں ہوتا.
تو اب یہ جو محبت اور نفرت کا جذبہ، حتیٰ کہ 2 سال کا بچہ لے لیجیے جس کو محبت کی اسپیلنگ نہیں معلوم ہے، جس کو نفرت کی ہجے نہیں معلوم ہے، آپ 2 مرتبہ جو ہے اس کے یہاں جائیے، جیب میں ہاتھ ڈالیے، اس کو نکال کے ٹافی دے دیے، تیسری مرتبہ جب آپ جائیں گے مسکرا کے کہے گا امی مامو جان آئے، فطرت ہے آدمی کی۔ 2 مرتبہ آپ جائیے اور اس کو ڈانٹ دیجیے کیا جی بات کرنے دو، تیسری مرتبہ جائیں گے آپ تو وہی بدل جائے جان ہے۔ تو یہ جو بچہ محبت کے معنی نہیں جانتا، جس شخص کو نفرت کے معنی نہیں معلوم ہے، اس بچے کا دل بھی محبت سے خالی نہیں ہے، نفرت سے خالی نہیں ہے۔ طے یہ ہوا کہ یہ محبت اور جذبہ، نفرت کا جذبہ یہ کیا ہے؟ ذاتی ہے، یعنی مر سکتے ہیں محبت سے الگ، مر سکتے ہیں نفرت سے الگ نہیں ہو سکتے، تو ذاتی ہے۔ ذاتی کے لیے یہ بات کہی گئی کہ آدمی الگ تو نہیں ہو سکتا، انداز بدل سکتا ہے، ٹھیک۔ ویسے ہی اگر محبت ذاتی ہے، الگ تو نہیں ہو سکتے، انداز بدل سکتے، نفرت سے جدا تو نہیں ہو سکتے، انداز کا کیا مطلب؟ کبھی محبت تو مجبوری ہے کرنا، دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا، اللہ نے دل ایسا بنایا کہ بغیر نفرت کے رہ نہیں سکتا، تو محبت اور نفرت سے خالی تو نہیں ہو سکتا، انداز بدلا جا سکتا، مطلب کس سے محبت کی جائے، کس سے نفرت کی جائے، تو کیا مطلب؟ نفرت اور محبت کے لیے پوچھنے کی ضرورت ہے، کہا ہاں، اس لیے کہ ہر محبت قابل تعریف نہیں ہے، ہر نفرت قابل مذمت نہیں ہے، کہ آپ آنکھ بند کر کے یہ سب نفرت اچھی چیز نہیں ہے، کہیں نفرت اچھی چیز ہے، کہیں محبت بری چیز ہے۔ صلوات پر آنکھ بند کر کے اب یہ نہیں کہہ سکتے ہر محبت اچھی چیز ہے، اور اگر ہر محبت اچھی چیز ہوتی تو قرآن دوستی کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ محبت کی بنیاد پر۔ اب آئیے دوستی کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ کل کو قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو دانتوں تلے انگلی دبائے ہوں گے اور یہ افسوس کر رہے ہوں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو یہ ہم نے جو کل کو قیامت میں افسوس ہوگا اے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یہ بربنائے محبت ہی تو ہے، تو محبت پچھتاوے کا سبب ہے۔ قرآن کی روح سے محبت پچھتاوے کا حسا ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور صاف ہے قرآن میں بہت سی چیزیں تحبو جس کو تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ تمہارے لیے شر ہے، بہت سی چیزیں کہ تکرہو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ محبت شر ہے، ناپسندیدگی خیر ہے، محبت پچھتاوے کا سبب ہے۔ ایک طرف تو قرآن کی روح سے آپ آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ محبت کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ اب آئیے آتا پھر قرآن محبت کی تعریف بھی کر رہا ہے، ادھر آئیے آپ، زمانہ ہے امام جعفر الصادق سلام حضرت کے زمانے میں ایک انسان کوئی ہے جو قم سے یا خراسان سے مجھ سے چلا ہے زیارت کے لیے امام صادق سلام اللہ علیہ کی۔ پیدل چلنے کی وجہ سے راستے میں سنگلاخ وادیاں ہے، چپل ٹوٹ گئی، پیروں میں چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، امام کی بارگاہ میں پہنچا، حضرت سے باتیں کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آدمی بات کر رہا ہے مگر ان چھالوں میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، تو امام سے بات کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنے زخم پر ہاتھ پھیرتا جا رہا ہے، امام کی نظر پڑ گئی۔ دیکھیے قرآن ہو یا حدیث، ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جہاں آدمی لفظ کا ترجمہ بتا سکتا ہے، لہجہ نہیں بتا سکتا، وہ فیلنگ کیا تھی وہ آدمی نقل، ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے کہ اس وقت امام سلام اللہ علیہ کا انداز اور لہجہ کیا رہا ہوگا محبت پر۔ حضرت کی نظر پڑ گئی، فرمایا قوم سے یہاں تک آنے بڑی زحمت اٹھائی تم نے، وہ بھی تھا محبت کرنے والا عاشق، کہنے لگا مولا آپ کی محبت میں اس زحمت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ فقرہ کہا، امام نے فرمایا حل الدین الا الحب،
کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ یا 5ویں امام کی حدیث اور صاف ہے دونوں لفظ کے ساتھ، حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت اور نفرت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ تو اس حدیث کے روح سے، اس واقعے کے روح سے دین کیا ہے، محبت کیا ہے، عین دین ہے، محبت کیا ہے، عین اسلام ہے، نفرت وہ بھی عین دین ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آنکھ بند کر کے محبت و نفرت کو نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا کہہ سکتے ہیں۔ کہیں محبت اچھی ہے نفرت بری ہے، کہیں محبت بری ہے نفرت اچھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، دین بھی ہے کفر بھی ہے۔ تو جب یہ طے ہوا کہ محبت دین بھی ہے محبت کفر بھی ہے، اور دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ بغیر محبت کے رہ نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس کا نہج بدلنا چاہیے نہیں بدلنا، محبت تو رہے گی، لیکن سوال یہ کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے وہ کون سی محبت ہے جو عین دین ہے، وہ کون سی نفرت ہے جو عین اسلام ہے۔ محبت تو کریں گے، پھر بھی تکرار کی بات کہ محبت سے تو خالی نہیں ہو سکتے، لیکن اب ہنر ہمارا یہ ہے کہ ہم تلاش کریں کون سی محبت عین دین ہے، کون سی محبت عین اسلام ہے۔ جب اس مقدمے پہ آپ آ گئے یہاں تک، اب آئیے اس آیت کو جس کی کل بھی تلاوت کی گئی تھی اور بات دوسری طرف چلی گئی، آج بھی اس کی تلاوت کی۔ کیا ارشاد ہوا؟ من جا، یہ مقدمہ ذہن میں رہے کہ ہم تلاش میں چلے ہیں ایک ایسی محبت کے جو عین اسلام ہے، عین دین ہے۔ کیوں؟ مجبوری ہماری ہے کہ دل بغیر محبت کے رہ نہیں سکتا۔ اب آئیے آپ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، پھر میں دوہرا دوں وہ آیت الگ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا۔ یہ آیت الگ ہے سورہ عنکبوت کی، سورہ عنکبوت کی ظاہر ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیں گے، اچھا دیں گے۔ ایک وَهُمْ مِنْ فَزْعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ لوگ کل کو قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے۔ کیا کرنا ہوگا قیامت کی دہشت سے بچنے کے لیے؟ نیکی لے کے آنا ہوگا۔ اصل نیکی کیا ہے؟ آپ بھی عجیب آدمی ہیں، نیکی بھی پوچھنے کی چیز ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ حج کیا ہے؟ اچھا سب کو اکٹھا کہیے آپ، نماز روزہ حج یہ سب کیا ہے؟ نیکی ہے، نیکی ہے۔ ہاں یہی گڑبڑ ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ نیکیاں ہیں۔ نماز روزہ غریب کی مدد کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا یہ نیکی ہے یا نیکیاں ہیں؟ نیکیاں ہیں۔ دیکھیے پھر ایک جملہ میں رک کے کہوں، اللہ کے یہاں جو لفظ ہے، کل تھوڑا سا قرآن کی فصاحت کی بات ہو رہی تھی نا، پتہ نہیں کل کے لوگ کتنے آج ہیں کہ یہ قرآن کی عظمت جب تک آدمی محسوس نہیں کرے گا نا، اور کل تو باتیں عرض کی تھی کہ واقعی قرآن کے کتنے، قرآن ہمارا اور آپ کا مزاج یہ ہے کہ کوئی بات پہلے کہنا ہے بعد میں کہتے ہیں، بعد میں کہنا ہے پہلے کہتے ہیں، کوئی چیز نہیں کہنا چاہیے کہہ گئے بعد میں افسوس ہوتا ہے، کوئی چیز کہنا چاہیے تھی بھول کے چلے گئے، کمرے میں پہنچے ارے یہ تو بات ہی رہ گئی ورنہ اور مجلس میں چاند پیدا ہو۔ تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو کہنا چاہیے وہ نہیں کہتے، جو پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں کہتے، جو بعد میں کہنا چاہیے اس کو۔ لیکن کیا قرآن مجید، کل ایک ہلکا سا اشارہ کیا نا، عظمت قرآن کیا ہے، کمال قرآن کا یہی ہے کہ قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم اس کے مقابل لا سکتے ہو تو لاؤ۔ تو ایک ایک لفظ قرآن مجید کا نفاتلہ ہے۔ نیکی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے حسنہ، اس کیا کہیں انگریزی پلیورل ہے نا، پلیورل، جمع اس کی کیا ہوگی؟ نیکی کی نیکیاں، نیکیوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حسنات۔ حسنہ مینس نیکی، حسنات مینس نیکیاں۔ اگر اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے، توجہ کیجیے، اگر اللہ کا مطلب یہ ہوتا کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو اس آیت میں، ورنہ کہ وہ صلاۃ میں الگ موضوع اپنی جگہ، میری بات کا غلط مطلب کر دیا جائے۔ اگر یہاں اس نیکی کا مطلب نماز ہوتی، روزہ، جنرل نیکیاں ہوتی، تو قرآن کو کیا کہنا چاہیے تھا؟
من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کے آئے گا. قرآن نہ آپ کہتے صاحب اس وقت پتہ نہیں اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کو حسنہ کی جمع نہیں معلوم. اسی قرآن نے حسنات یوز بھی کیا ہے، ایسا نہیں یوز نہیں کیا. ان الحسنات یذہبن السیئات موجود ہے قرآن میں آئے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. تو اگر اللہ کا مطلب یہ عام نیکیاں ہوتی، نماز روزہ بر والدین یہ تو خدا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ من جاء بالحسنات، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کے آئے گا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا. اچھا ایک بات، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، وہ مصیبت وہ بھی بن رہی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تب تو کوئی بات نہیں تھی. اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ چلیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ساری نیکیاں لے کے ہم بہشت میں چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں، دہشت سے محفوظ رہیں گے. لیکن اگلا فقرہ کیا ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کے آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو آودھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب آپ بتائیے کہ جس آدمی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا اس کو دہشت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو دہشت نہیں ہوگی قیامت میں. حدیث کہتی ہے کہ جو برائی لے کر کے آئے گا اس کو مصیبت. یہی ہے، اگر صرف نیکی کی بات ہوتی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہاں قرآن کہتا ہے من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، جو برائی لے کے آئے گا اس کو جہنم میں ہونٹے منہ ڈال دیا جائے گا. اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ جن کی نیکی تو ہے برائی نہیں ہے، وہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کتنے لوگ ہیں؟ 14. اگر کوئی ایسے افراد ہیں کچھ کہ جن کا برائی ہے نیکی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے شیطان، نمرود، یزید کے آباء و اجداد، یزید کے بزرگ، جن کیا برائیاں ہیں نیکیاں نہیں، تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جو برائی لے کر کے آئے گا جہنم میں چلا گیا. 14 افراد کیا صرف نیکی ہے، بہشت میں چلے گئے. لیکن پھنسے کون بیچ میں؟ ہم نہ معصوم ہے اور نہ خدا نخواستہ فرعون اور نمرود کے اس میں زمرے میں آتے ہیں. ہمارے نام اعمال میں کچھ نیکی بھی ہے اور کچھ، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا پالنے والے کیا کہا تم نے؟ وہ لوگ تو ٹھیک ہے جن کے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہیں، وہ بہشتی ہو گئے، دہشت سے محفوظ رہیں گے. ان کے لیے بھی ٹھیک ہے جن کے نام اعمال میں صرف گناہ ہے، وہ جہنمی ہو گئے. لیکن باقی لوگ، ہمارے جیسے لوگ جن کے نام اعمال میں الٹی سیدھی صحیح نیکیاں ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں اچھی خاصی، ان کا کیا ہوگا؟ آدھی آیت کہتی ہے جہنم میں جائے، آدھی آیت کہتی ہے دہشت نہیں ہونا چاہیے. کیا کریں؟ اس کے لیے ابھی جو بات عرض کر رہا تھا میں کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ حسنہ کے حسنات. حسنہ کا یعنی قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ نماز، قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ، قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حج. قرآن کا مطلب ہے ایک نیکی کوئی ہے جو بنیاد بنے گی ساری نیکیوں کی. جب تک وہ نیکی نہیں ہے، نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ کوئی عبادت قبول ہوگا. تو اب ہم کو تلاش کرنا ہوگا وہ نیکی. اس لیے کہ ساری نماز، روزہ، حج و زکات سب نیکیاں ہیں، لیکن ان ساری نیکیوں میں کوئی ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. اور ان ساری برائیوں میں کوئی ایک سیاح، وہاں بھی سیاحات نہیں ہے برائیاں، وہ منجاب سیاحت، جو برائی لے ایک برائی کی بات ہے. اگر وہ ایک برائی ہوئی چاہے جتنی نیکی ہو، گیا جہنم میں اس کو جانا. تو اب ہم کو تلاش کرنا ہے وہ ایک نیکی کیا ہے. باقیہ نیکیاں تو جانتے ہیں کہ قرآن کے پاس چلتے ہیں اگر، تو قرآن میں حسنات بھی ہے، نیکیوں کا ذکر بھی ہے، اور قرآن میں حسنہ کا بھی ذکر. کہ وہی بتا دو کہ کہاں کس چیز کے لیے خاص یہی حسنہ کا لفظ یوز ہوا، ہماری سمجھ میں آ جائے کہ وہ نیکی کیا ہے. تو حسنات تو ہے بہت، لیکن اس خاص لفظ حسنہ کی جب تلاش میں چلیں گے، قرآن نے کیا کہا؟ جو حسنہ لے کے آئے گا ہم اس کو بہتر دیں گے اور دہشت سے بچائیں گے. وہ حسنہ کیا ہے؟ طے ہو گیا کہ نماز، روزہ، حج و زکات نہیں ہے، یہ حسنات ہے. اب قرآن کی ایک بہت مشہور و معروف آیت ہے جس کو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں
میں نے بھی اس آیت کو ظاہراً جو ہے وہ 2 سال میں سے کسی ایک سال اس آیت پر اشرا بھی پڑھا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. بات ختم ہو گئی. ہمارے کام کی نہیں اتیا ہے. اگلا فقرہ پوری آیت پڑھی جائے تب سمجھ میں آتا. اس کے بعد ارشاد ہوا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن يقترف حسنة نزد له فیہ حسنا. نبی آپ کہیے جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں. اب آپ غور کیے دونوں آیتوں کا مزاج کیسا ہے. وہاں کیا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس سے بہتر دیا جائے گا. یہاں کیا کہا جا رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہ حسنا. ہم کو کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت اہل بیت, اور جو نیکی لے کے آئے گا اس کو بڑھا کے دیں گے. دونوں کا مزاج ایک ہے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے روح سے یہ بات طے ہوئی کہ عشق اہل بیت حسنہ ہے, عشق اہل بیت نیکی ہے. چلے کہاں سے تھے کہ یہ دل خالی نہیں رہ سکتا محبت سے. محبت تو کرنا ہی کرنا ہے. سوال یہ کہ کس سے محبت کریں, کون سی محبت عین دین ہے, کون سی محبت نیکی ہے. جواب مودت اہل بیت. ٹھیک. ہم کو حدیثوں کو پرکھنے کے لیے ایک قانون جو بتایا گیا, ایک قانون جو سمجھایا گیا وہ یہ کہ حدیثوں کو رکھو قرآن پر. اگر پیروی کر جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر حدیث قرآن سے مطابقت نہیں کرتی تو یہ مت دیکھو کتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے. آدمی کے بڑے چھوٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے معمولی راوی بھی ہے بھی مان لیا جائے گا, اور اگر قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے بات تو چاہے جتنا بڑا آدمی ہو جھوٹا ہے. مثال دے دیا مثلا مشہور آپ کے سامنے کی بات. مثلا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے جناب زکریا کو اولاد نہیں دی. جب کافی عرصہ ہو گیا اور زکریا کو اللہ نے اولاد نہیں دی تو جناب زکریا نے دعا کی, پالنے والے مجھ کو ایک بیٹا دے دے, یرثنی و یرث من آل یعقوب, جو میرا وارث ہو اور ساری آل یعقوب کا وارث ہو. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ نبی. کیوں دعا کرے؟ اللہ بیٹا دے دے. کیوں بیٹا چاہتے ہیں؟ بھائی آپ نبی ہیں, آپ کو کوئی دقت تھوڑی ہے, کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو نہ ہو, آپ تو بہشتی ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ تو جو وجہ بیان کی ہے اولاد کے لیے کیا, یرثنی و یرث من آل یعقوب, میرا وارث اور پورے خاندان یعقوب کا وارث. ایک دوسری جگہ قرآن میں ہے جناب داؤد وورث سلیمان داؤد, ہے نا. داؤد کی وراثت کس کو ملی؟ سلیمان کو. داؤد نبی ہے, سلیمان نبی ہے. ایک نبی کی وراثت ہے دوسرے نبی کو مل رہی ہے. ٹھیک. اب یہ قرآن نے بیان کر دیا. اب جو ہے وہ پیغمبر کی وفات ہوئی, فدق چھین لیا گیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہے حاکم کے سامنے اور فرماتی ہے کہ لاؤ میرے باپ کا حق دو. وہ پوری تفصیل اس سے بحث نہیں ہے. جواب میں آخر کیا کہا گیا, ہم دے دیتے مگر آپ کے والد سے مجبور ہے. کیا میرے والد نے کہا ہے؟ آپ کے والد کی حدیث ہے پیغمبر کی کہ ہم گروہ انبیاء نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم گروہ انبیاء نہ وراثت لیتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. یہ حدیث ہے نا. راوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کہ قرآن پہ رکھو. نبی نے کہا ہم گروہ انبیاء نے وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. قرآن کہتا ہے زکریا نے دعا کی وارث چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد کی وراثت سلیمان کو ملی. تو یہ اگینسٹ قرآن کے ہے کہ نہیں؟ اب چاہے جتنا بڑا راوی ہوگا وہ جھوٹا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. پہلے سے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ ہماری روایات کو قرآن پہ رکھو.
اگر ٹیلی کر جاتی ہے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں معقول دیوار میں مار دو اس کو۔ اب آئیے قرآن سے طے ہو گیا نا نیکی کیا ہے، مودت اہل بیت قرآن کے روح سے، ٹھیک۔ اب اگر اس سے مطابقت کرتی ہوئی حدیث مل جائے تو اس کے راوی میں بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ راوی کون ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، کمزور ہے، اس لیے جب قرآن نے کہہ دیا کہ مودت اہل بیت حسنہ ہے، اگر یہی لفظ حدیث میں آتا ہے تو پھر کسی بحث کے بغیر چونکہ قرآن سے ٹیلی کر رہے اس لیے ہم کو مان لینا پڑے گا۔ اب آئیے چھٹے امام کی صاف حدیث ہے دونوں الفاظ کے ساتھ، حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی، وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ سیئہ وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کا رابط نہیں ہو کل جو افراد تھے، اب اس سے اندازہ ہوا کہ پورے دین کی اساس، پورے دین کی بنیاد کیا ہے؟ محب اہل بیت، عشق اہل بیت، عشق امیر المؤمنین، اور جن کے اندر عشق امیر المؤمنین ہو انہیں کیا کہتے ہیں؟ محب اہل بیت، یا ابھی کیا کہا تھا آپ نے؟ شیعہ۔ تو اب اگر ان کو شیعہ کہتے ہیں تو ان شیعوں کے خصوصیات کیا ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ کل آپ تشریف نہیں رکھتے تھے، کچھ لوگ اس میں سے نہیں تھے، کل مقدمتاً یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی روزی کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا۔ کل کی بات یاد ہے نا آپ حضرات کے ذہن چکا تھے؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے حمام سے کیا کہا تھا؟ حمام ان اللہ خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز تھا، ان کے گناہوں سے محفوظ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اللہ کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اللہ کا کوئی بقول کسی فارسی شاعر کے اچھا شعر کہا اس نے، گر ہمیں کائنات کافر گردد نہ نشینت پہ کبریائیش گرد، ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ کے خدائی میں کوئی فرق پڑے گا؟ ساری دنیا، ہم اگر مسلمان ہیں تو اپنے لیے، ہم دیندار ہیں اپنے لیے، ہم نمازی ہیں اپنے لیے، ہم روزے دار ہیں اپنے لیے، ہم نیکی کرتے ہیں اپنے لیے، اللہ کا نہ کوئی نفع ہے نہ ہمارے گناہ سے اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ، اللہ نے سب کی روزی بانٹ دی ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ یہاں تک بات کل والی تھی نا، اب آج اس سے آپ کو میں حدیث سناتا ہوں کہ واقعی اگر آدمی عاشق ہے تو مست ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب میں وہ نشہ نہیں ہے جو عشق کی باتوں میں نشہ ہے۔ اگر واقعی آدمی عاشق ہے، اگر واقعی آدمی محب ہے تو امیر المومنین علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق دشمن کو دنیا مل سکتی ہے، اللہ بغیر دیکھے ہوئے کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَایِشَهُمْ، سب کو روزی دے دی گئی ہے، بانٹ دی گئی ہے۔ یہ کل کی بات ہے۔ آج اس سے مناسبت سے جو حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا تو مل سکتی ہے سب کو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا، عشق علی نہیں مل سکتا۔ مال مل سکتا ہے سب کو، دولت مل سکتی ہے سب کو۔ چنانچہ میں روایت عرض کروں، وَبِهَذَا عن الحسن ابن علی نے بیان کیا کس سے؟ عاصم ابن حمید سے۔ انہوں نے بیان کیا، اصل راوی ہے عمر ابن حنزلہ، کیا نام ہے؟ عمر ابن حنزلہ۔ یہ صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام صادق سلام اللہ علیہ کے قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا عمر، یہ عمر ابن حنزلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام نے فرمایا، اے عمر، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے چاہے اللہ اس سے محبت کرتا ہو یا غضبناک ہو۔
چاہے وہ خدا کا دشمن ہو یا خدا کا دوست ہو. اللہ سب کو دنیا عطا کرتا ہے. وَلَا يُعْطِي هَذَا الْأَمْرِ، لیکن یہ امر عشق اہل بیت، مودت اہل بیت، لا یعطی نہیں عطا کرتا الا صفوتہ من خلقہ، سوائے ان کے جن کو اپنی مخلوقات میں اللہ نے منتخب کر دیا. جو چنے ہوئے. اب سمجھ میں آیا؟ کل کتنے لفظ پوچھے گئے تھے بتائیے؟ مصطفیٰ مانے مرتضی مانے مجتبی مانے. تو جب یہ سب کے سب مصطفیٰ ہے، کوئی مرتضی ہے، کوئی مجتبی ہے، تو ان کے چاہنے والے غیر مصطفیٰ کیسے ہو سکتے؟ چنے ہوئے. صلوات فرمائیے. تو اللہ یا عمر ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض، اللہ یہ دنیا سب کو دے دے گا، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. ولا یعطی هذا الامر، یہ امامت کی معرفت عشق اہل بیت نہیں عطا کرتا الا صفوتہ من خلقہ، مخلوقات میں جو منتخب ہیں، جو چنے ہوئے ہیں. السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، یہ صفوہ کے معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. مصطفیٰ مرتضی مجتبی، وہی لفظ مصطفیٰ. الا صفوتہ من خلقہ، اس کی مخلوقات میں جو صفوہ ہے، جو منتخب ہے، جو چنے ہوئے ہیں. انتم واللہ علی دینی و دین آبائی ابراہیم و اسماعیل، خدا کی قسم تم لوگ، یہ اپنے شیعوں سے خطاب ہے، خدا کی قسم انتم تم لوگ، واللہ قسم خدا کی، علی دینی و دین و آبائی ہمارے دین پر ہو اور ہمارے آبا و اجداد ابراہیم و اسماعیل کے دین کے اوپر ہو. کیا مرتبہ ہے واقعاً. اگر انسان عاشق اہل بیت ہے تو جلدی جلدی وقت چونکہ گزرا جا رہا ہے، ایک حدیث آج سناتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے. ہاں تو بھیا بھی تو میں کہاں ختم کر رہا ہوں، وہ تک پہنچتے پہنچتے پہنچ ہو جائے گا بھیا وقت. آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ 80 مائل اور 60 مائل کی اسپیڈ میں جب گاڑی ہوتی ہے اسی جگہ نہیں رک جاتی، ارادہ کرتے کرتے وہاں جا کے آدمی 1 مائل کے بعد رکے گا. اگر ابھی سے ارادہ نہیں کریں گے رکنے کا. سلام حدثنا ابی رضی اللہ عنہ قال حدثنا عبداللہ بن الحسین المؤدب، انہوں نے نقل کیا احمد ابن علی الاصفہانی سے، انہوں نے نقل کیا محمد ابن اسلم الطوسی سے. قال حدثنا ابو رجاء، یہ ابو رجاء یاد رکھیے گا آئے گا بھی. حدثنا ابو رجاء، ابو رجاء نے بیان کیا عن نافع عن ابن عمر، نافع سے، اور نافع نے جو ہے وہ ایک شخص جن کا نام ابن عمر کا. قال سألنی ان سألنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم ممکن ہے چونکہ نبی کے زمانے کی بات ہے تو ممکن ہے ابن عمر سے مراد عبداللہ ابن عمر بھی ہو سکتے ہیں. عن علی ابن ابی طالب، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا پیغمبر سے عن علی ابن ابی طالب، امیر المومنین کے بارے میں، علی کے بارے میں. فغضب، ہم نے کچھ پوچھا رسول اللہ سے، رسول اللہ غضبناک ہو گئے، رسول اللہ کو غصہ آ گیا. ثم قال، اور غضب کے عالم میں فرمایا ما بال اقوام یذکرون من منزلتہ من اللہ کا منزلت، کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو کہ باتیں بناتے ہیں اس آدمی کے سلسلے میں جس کی حیثیت ویسی ہے جیسی میری حیثیت ہے. ما بال اقوام، کیا ہو گیا کچھ لوگوں کو یذکرون من منزلتہ من اللہ کا منزلتی. الا ومن احب علی احب اللہ احبنی، یاد رکھو جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد رضی اللہ عنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے
تو اب رضی اللہ عنہ کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نسخہ پیغمبر نے دیا ہے. اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ علی سے محبت کرو جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی رضی اللہ عنہ. اللہ اس سے راضی ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو علی سے عشق کر لو, خود ہی رضی اللہ عنہ. صلوات میرے خیال میں شاید یہی وجہ ہے کیا کہ قدیم زمانے سے ہمارے علی کہا جاتا رضی اللہ عنہ. کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ کہ شروع سے علی کا عشق موجود ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا؟ رضوان اللہ بقیہ سے رحمت اللہ صلوات من احبنی فقد رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ. اور جس سے خدا راضی ہو جائے تو جنت اس. ومن احب علی, اب یہاں سے سنیے آپ جو آج مزیدار سنانے جا رہا ہوں. ومن احب علی, اور جو علی سے محبت کرے گا, لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر. انشاءاللہ اگر خدا توفیق دے گا تو آگے کی گفتگو میں یہ باتیں آئیں گی کہ محب علی کی قبض روح کیسے ہوگی, دشمن علی کی قبض روح کیسے ہوگی, عاشقان علی کے مرنے کی حالت کیا ہوگی, دشمنان علی کی. میں جملہ اس میں آج یہ روایت آ گئی ہے کہ محب علی اس دنیا سے روح اس کی قبض نہیں ہو سکتی اس وقت تک حتی یشرب من الکوثر, جب تک کہ حوض کوثر سے سیراب نہ ہو جائے. اللہ اکبر. وَيَأْكُلُ مِن طُوبَى, بات صرف کوثر کی نہیں ہے. وَيَأْكُلُ مِن طُوبَى, اور شجر طوبہ کا پھل جب تک کھا نہ لے. وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ, اور اس وقت تک محب علی کی روح نکل نہیں سکتی جب تک کہ وہ جنت میں اپنا گھر. جس آدمی کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا گھر دکھلا دیا جائے اس کو دہشت ہوگی. اصل ملائیے سب کو. جس آدمی کو اس کی قبض روح کے پہلے اس کا مکان دہشت کا دکھلا دیا جائے اس کو قبض روح کی دہشت ہوگی. اب پڑھیے آیت کو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون, کہ جو نیکی لے کے آئے گا اس کو بہتر تو دیا جائے گا, دہشت سے بھی قیامت کی محفوظ رہے گا. وہ کیا سبب ہے جس سے محفوظ رہے گا؟ اب بات واضح ہو گئی. عشق امیر المؤمنین, عشق اہل بیت, عشق مولا سلام اللہ. وَيَأْكُلُ مِن طُوبَى وَيَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ. پیچھے حدیث کیا سنائے گی کہ حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ, علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی نقصان نہیں پہنچے. وبغض علی سیئۃ, دشمنی علی, بغض علی وہ برائی ہے جو نیکی فائدہ نہیں پہنچ. اب یہاں وہی بات. ومن احب علی قبل صلاته, علی سے جس کو محبت ہے اس کی نماز قبول ہے. وصیامہ وقیامہ, جس کو علی سے محبت ہے اس کا روزہ مقبول ہے, اس کا قیام مقبول. واستجاب لہ دعا, اس کی دعا مقبول ہے جس کو عشق علی ہے. ومن احب علیا استغفرت لہ الملائکہ, اور جو علی سے محبت, انشاءاللہ بات آئے کہ وہی قبض روح کے ذیل میں خدا نے چاہا کہ محب علی جب مرتا ہے نا تو یہ نکیرین. چلیے اسی کو میں کہتا ہوں یہ حدیث کل انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ بھی عرض کروں گا. جس وقت روح نکلتی ہے آدمی کی, عشق علی کے فوائد واقعا سنیے. محبت علی کے فوائد کیا ہے؟ جس وقت روح نکلنے لگتی ہے تو روایت میں یہ ہے کہ یہ دونوں فرشتے گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. بھائی ساتھ رہا ہے 50 سال کا, 60 سال کا, 70 سال کا, 100 سال سے ساتھ ہے بیچارے, تو ایک لگاؤ ہو جاتا ہے. جب قبض روح ہونے لگتی ہے تو یہ یبکیان, یہ دونوں فرشتے رونا شروع کرتے ہیں. وَيَتَرَحَّمَانِ عَلَيْهِ, اس مرنے والے کے اوپر ترحم کرتے ہیں. ارے بیچارے جو ہے اس پر اللہ رحم کرے. کم اسمعنا الخیر وکم اسمعنا اشہدنا الصالحات, کتنی نیکیاں اس کو کرتے ہم نے دیکھا ہے, کتنی جو ہے وہ اچھائیاں ہم نے اس سے سنی ہیں.
یہ اس کے لیے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ قبض روح ہو گئی. فیقولان یا رب، کہیں گے اے میرے اللہ، کننا موکلین بہ، ہم کو تو نے ہم دونوں کو تو نے اس کے اوپر موکل کیا تھا. وقد نقلتہ الی جوارک، اور اب تو نے اس مومن کو اپنے پاس بلا لیا. فما تأمرنا، ہم کیا کریں؟ ہم کو تو نے اس کے ساتھ پیدا کیا، ہم اس کے ساتھ 50 سال 60 سال رہے، ہم نے اچھی خاصی نیکیاں کرتے دیکھا، اچھائیاں دیکھا، اس کو سنا ہم نے اس سے. اب عالم یہ ہے کہ نقلتہ الی جوارک، تو نے اس کو قبض روح کر کے اپنے پاس بلا لیا، ہم کہاں جائیں؟ جب دوست بھی چھڑنے لگتا ہے تو آدمی کو احساس ہوگا نا، تو ہم کیا کریں؟ جواب سنے گا قدرت کا کیا ہے. آدمی اگر مؤمن ہے نا، مت غم کھائیے کہ اولاد نہیں ہے. دین اور تقوی ہے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتظام کرتا ہے. اولاد کیا کرے گی؟ کتنے دن کرے گی؟ 10واں 20واں 40واں بس نا، 10 سال 20 سال بس نا، اس مر کے بعد ختم ہو گئی. بھرنے والے ہم کیا کریں؟ آواز قدرت آتی ہے تستلزمان قبرہ، جائیے اسی قبر میں بیٹھیا. وَتَسْتَغْفِرَانِ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جا کے اس مومن کی قبر پر بیٹھ کے تستغفران اللہ، اس بندے کے لیے استغفار کرو. کب تک؟ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. زبان کا اثر ہوتا ہے. ہمارے استغفر اللہ میں وہ اثر نہیں ہے جو ایک بے گناہ اور معصوم کی زبان میں اثر ہوتا ہے. روایات کہتی ہیں کہ نام علی اسم اعظم ہے. کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. لفظ علی شرط کیا؟ طہارت ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی تھے ظاہر، مولا امیر المومنین کے پاس نے بات نکل آئی سلیمان کی انگوٹھی کی. تو سلمان نے کہا مولا آپ کو بھی کچھ اس کا حصہ ملا ہے؟ مولا نے جا ڈالا جیب میں، آ کر لگے یہ ہے سلیمان کی انگوٹھی. تو سلیمان کی حکومت چلتی تھی انگوٹھی کی بنیاد پر. سنا نہیں سنا؟ تو ظاہر ہے حکومت انگوٹھی کی بنیاد پر نہیں چلے گی. انگوٹھی دھات ہے، سلیمان افضل ہے انگوٹھی سے، انگوٹھی کی بنیاد پر نہیں چلے گی. پھر روایت کہتی ہے اسم اعظم لکھے تھے اس پر، وہ اس اسم اعظم کا اثر تھا. سلیمان کی انگوٹھی جیسے ہی سلمان نے دیکھی، ہم کہیں کہ سلمان بھائی دیکھیے گا کس چکر میں جو ہے وہ کیسے چلتی تھی. سلمان کا جواب یہ ہے کہ میں نے جب دیکھا تو اس پر 2 نام لکھے تھے، جس کی بنا پر سلیمان کی سرکار چل رہی تھی. کیا؟ محمد و علی، یعنی پوری سلیمان کی حکومت چلتی تھی بنا میں محمد، بنا میں علی. علی اسم اعظم ہے. کیا؟ علی اسم اعظم ہے، محمد اسم اعظم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. مگر شرط وہی ہے، زبان کی طہارت. ہماری زبان گڑبڑ ہے، ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے، لہذا اثر نہیں. ورنہ نام کے اثر میں کوئی فرق نہیں. کہتے ہیں کہ ساتھ ہے کوئی عالم تھے، بزرگ عالم تھے، حرم سے نکل رہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی زیارت کر. ایک لڑکا آ گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہے، ذرا تعویذ لکھ دیجیے. آج کل آ رہا ہے، میں نے جو ہے اتفاقاً 2 مرتبہ ARY پہ جو ہے وہ کھولا، دونوں بار یہی دکھ گیا مجھ کو. دیکھا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے؟ وہ پہنچا حساب، وہ اقرار، کیا نام اس کا، اقرار الحسن نام سے. ہم کو لگا شاید کچھ سید ہے تو ہو سکتا ہے محب اہل بیت بھی. تو وہ صاحب، اب اس کو ہم کیا بتائیں بھائی میرے، آؤ کہاں سے اثر ہوتا ہے، کیسے اثر ہوتا ہے. یہ ان ڈھونگوں کی ضرورت نہیں ہے. علی اس میں اعظم ہے، اپنی زبان پاک کر لو، بے شک اثر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنا نفس پاک کر لو، بے شک اثر ہے. کسی تعویذ کی ضرورت ہے، یا علی کہہ کے دم کر دو کافی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ نفس پاک کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں حرم امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے زیارت کر کے نکلا، خطے میں جو ہے وہ ایک لڑکا دکھ گیا، سلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. وہ ایک تعویذ لکھ دیجیے. تعویذ کائے کے لیے؟ میری والدہ طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب ہے والدہ کی، تو تعویذ لکھ دیجیے. کہا بیٹا مجھ کو تعویذ لکھنا نہیں آتا. کہا نہیں، اس کے پہلے امی بیمار ہوئی تھی، آپ ہی سے تعویذ لے کے گئے تھے،
کہ نہیں بیٹا تم کو دھوکا ہو رہا ہوگا, کوئی اور رہا ہوگا نا, آپ ہی تھے, ہم کو اچھی طرح یاد ہے, اور آپ جو ہے بہانے بنا رہے. ہم کہنے لگا لڑکا لگ گیا پیچھے, مجھے کچھ آتا نہیں تھا, میں کیا کروں. کچھ دیر تک غور کرنے بعد ایک بات سمجھ میں, علی اسم اعظم ہے, نام میں تو اثر ہے. میں نے جیب سے کاغذ نکالا, قلم, اور صرف لکھا کیا, یا علی, بس بس دے دی. لڑکے نے میرا کیا دیا ہے, دے رکھا, جاؤ اپنی اماں کو پہنا دینا. وہ ادھر گیا, میں بھاگا پھر روزے کے اندر. میں نے کہا مولا تمہارا نام اسم اعظم ہے, یہ تو پکی بات ہے. ہم رہا ہماری بات, تو ہم اس کو نام دے کر کے آئے ہیں آپ کا. آپ میری عزت بچانے کے لیے چاہیں تو شفا پیدا کر دیں. میں جا کے وہاں دعا کرا, تھوڑی دیر کے بعد نکلا حرم سے, پھر تب تک دیکھا وہ لڑکا پھر چلا رہا. دیکھیے ہم کہہ رہے تھے نا کہ آپ بہت بڑھیا تعویذ لکھتے ہیں, ہم کہہ رہے تھے نا کہ آپ بہت اچھی تعویذ لکھتے ہیں, اس کے پہلے بھی آپ نے ہی لکھ کے دیا. کیا ہوا, جیسے ہی میں نے آپ کی تعویذ پہنائی اماں اٹھ کے بیٹھ گئی. بات تعویذ کی نہیں ہے, لفظ علی اس میں اثر ہے. شرط کیا ہے, طہارت. نفس اگر پاک ہے, نام علی میں اثر ہے. اللہ توفیق دے انشاءاللہ. خوب تو بات ادھر سے ادھر چلی گئی, تو کستل زمان قبرہ, بیٹھو اس کی قبر پر, ہے نا, اس کے لیے چھڑا تھا نا. تو اگر زبان پاک ہے تو یا علی میں اثر ہے. ہم آپ لاکھ استغفر اللہ کہتے رہے, اس کا اثر نہیں ہوگا. لیکن فرشتہ تو معصوم ہے نا. یہ جو دو ہمارے کندھے بیٹھے ہیں, ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا ہے نا. اچھا ہم لوگ کیا کریں گے, کتنی دعا کریں گے, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ, بس نا. اور یہ فرشتے نہ ان کو اونگ آتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نان اسٹاپ, وداؤٹ اینی بریک. موت سے لے کے کب تک, الی یوم القیامہ, قیامت تک 2 معصوم فرشتے اگر کسی کے قبر پر بیٹھ کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہے, اللہ اس انسان کو نہیں بخشے گا. یہ علی اللہ. بس آخری فقرہ, اور انشاءاللہ اس حدیث کو کل مکمل کیا جائے گا. رضی ومن احب علی لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر, جو بھی علی سے محبت کرتا ہے وہ کوثر پیے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا. ویأکل من طوبہ کا پھل کھا لے گا. ویرا مکانہ فی الجنہ, اپنا مرنے سے پہلے جنت میں جگہ اپنی. وفتحت له ابواب الجنة الثمانية. ومن احب علیا, اسی لفظ تو ادھر چلے گئے, ومن احب علیا استغفرت له الملائکہ, اور جس کو بھی علی سے محبت ہے, استغفرت له الملائکہ, اس کے لیے استغفار کرتے ہیں کون, ملائکہ, فرشتے. یہ معمولی مرتبہ ہے کہ جس کے لیے جو ہے فرشتے استغفار کریں. تو یہ جب علی کی محبت اتنا بلند مرتبہ ہے کہ محب علی کے لیے فرشتے استغفار کریں گے, تو سب کو محبت دے دی جائے گی. اب سمجھے پچھلی حدیث کیا کہا اس نے, کہ دنیا تو اللہ سب کو دے سکتا ہے, مگر عشق علی صفوۃ من خلقہ, اپنی مخلوقات میں منتخب افراد کو دیتا ہے. تو اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جس کے دل میں عشق علی آ جائے وہ تو منتخب خدا ہے, تو خود جس کی محبت ہے وہ کتنا بڑا انتخاب ہوگا اللہ کا. اللہ اکبر. عظمت کا احساس ہو انسان کو, تب مصیبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اللہ اکبر. یہ زمانہ ہے حسین کی شہیدی کی شہادت کا زمانہ. ابھی تاریخ گزری ہے نا, 4 سال کی وہ کم سن بچی حضرت سید الشہداء کی. اللہ اکبر. اتنا چاہتی تھی باپ کو, اتنا چاہتی تھی باپ کو. کل ذرا سا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں جو گفتگو کی گئی اسی کو تھوڑا مربوط کرے کہ کربلا میں 10 محرم کو جو ملتا ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی رخصت کا سلسلہ, تو رخصت امام حسین علیہ السلام میں بڑے مسائل ہیں, اس میں کوئی شک, بڑے مسائل ہیں.
بالجملہ ان مصیبتوں کے ایک مصیبت جو اس سے مربوط کرنا ہے مجھ کو کہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ آئے اور آواز دی زینب رقیہ رباب سکینہ خدا حافظ. دیکھیے پھر میں کہوں ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. جیسے ہی امام حسین نے کہا کہ خدا حافظ, روایت کہتی جناب زینب آگے بڑھی اور دونوں باہیں حسین کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئی. میں تم کو نہ جانے دوں گی. اس کے پیچھے راز کیا ہے, وجہ کیا ہے, میں نہیں کہتا معاذ اللہ استغفر اللہ, حضرت عباس کی شہادت معمولی ہے, حضرت اکبر کی شہادت معمولی ہے, حضرت قاسم کی شہادت معمولی, ساری شہادتیں اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن ہر شہادت کے بعد کم از کم اتنی ٹھارس تو رہتی تھی نا کہ ابھی بھائی ہیں, ابھی امام کا سایہ ہے, اتنا تو اطمینان ہوتا تھا نا. آپ انصاف سے بتائیے جس وقت حسین نے کہا ہوگا زینب خدا حافظ, اور ادھر عالم کا 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کے فوجی کہے جاتے ہیں, جدھر نگاہ اٹھتی ہوگی ہر طرف دشمن ہی دشمن تو نظر آتے ہوں گے, زینب کیا کرے؟ رب روایت کہتی آگے بڑھی اور باہیں گلے میں ڈال کے لپٹ گئے, میرے ماں جائے میں تمہیں نہ جانے دوں گی, حسین میں تمہیں نہ جانے دوں گی. اللہ اکبر. علم امامت یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اختیار امامت استعمال کہاں کہاں کب کب کیا گیا. اختیار میں کوئی شک نہیں ہے, امیر المومنین کو اللہ نے اختیار امامت عطا کیا. امام حسن علیہ السلام کے پاس اختیار امامت ہے, حسین کے پاس اتنا اختیار تھا چاہتے تو فرات آتی, لیکن اختیار ہونا الگ چیز ہے, استعمال کرنا اس اختیار کا ایک الگ چیز. حسین نے بھی کربلا میں اختیار امامت استعمال نہیں کیا, مگر یہاں بعض کہتے شاید امام نے علم امامت کا استعمال کیا. جب زینب لپٹ گئی حسین سے آ کے, میں نہ جانے دوں گی میرے بھائی, تو حسین کیا کرتے, علم امامت کا استعمال کیا. کیا فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ, بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی, شرح صدر پیدا ہوا, جدا ہوئے, اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. اسی میں ملتا ہے کہ زینب نے خواہش کی میرے بھائی جاؤ, مگر ان بہنوں کی خواہش یہ ہے کہ جانے سے پہلے ایک بار جی بھر کے بھیا کو دیکھ لیں. کربلا میں زینب و ام کلثوم سگی بہنیں ہیں, اس کے علاوہ علی کی 4 یا 5 بیٹیاں حسین کی بہنیں وہ ہیں جن کو حسین نے اولاد کی طرح پالا ہے. اتنی کم سے 6 یا 7 بہنوں کے بھائی ہیں حسین کربلا میں. یہ چاہتی ہے ایک بار جی بھر کے دیکھ لیں کیا کرنا ہوگا, کہ ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جائیں, ہمارے بیچ سے گزر جائیں. حسین گزرنا چاہتے ہیں. یہ بہنیں خواتین, کوئی ابا کا دامن تھام رہے, بھیا کہاں جا رہے ہو, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے, نانا کے مزار میں پہنچا دو تب جاؤ. آپ کی آواز بلند ہو گئی نا. ابھی بات ہو رہی تھی زبان کے اثر پر, مجھ جیسے گناہگار آدمی کی زبان سے ہی جملہ سن رہے ہیں, اور آپ کا نفس اتنا پاک ہے کہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. آپ ذرا سوچیں کہ اس وقت عاشور کے دن حسین کے خیمے میں کتنا شور رہا ہوگا, کتنا ہنگامہ رہا ہوگا, کتنی آوازیں بلند رہی ہوں گی. ایسے میں آپ سمجھداری ملاحظہ کیجیے اس یتیمہ کی, ایسے میں جہاں بیویاں خود شور گریا کر رہی ہو, اس میں کسی کو یہ فکر ہوگی کہ 4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے, کہاں گریا کر رہی ہے. کتنی سمجھدار ہے. روایت کہتی ہے کہ وہاں ٹھہرنے کے بجائے آ گئی کہاں, یہ پتا ہے نا کہ جائیں گے تو بابا ذوالجناح ہی سے, جائیں گے تو گھوڑے ہی سے, بجائے خیمے میں رکنے کے آ گئی ذوالجناح کے پاس کہ بابا یہی سے تو جائیں گے. اور جیسے ہی امام حسین سلام اللہ علیہ آئے, 4 برس کی بچی نے ہاتھ جوڑ دیے, استسلمت للموت, بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو. حسین کا جواب بھی عجیب ہے, بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو, جس کا کوئی مددگار نہ ہو. اللہ اکبر. جیسے ہی حسین نے یہ فقرہ کہا, سکینہ نے آواز دی, بابا جانے سے منع نہیں کرتی, جاؤ میرے بابا, مگر ایک مرتبہ مجھ کے میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. ایک بار
مجھ کو اپنے کلیجے سے لگا لو. حسین زمین گھر میں کربلا پہ لیٹ گئے. 4 برس کی یتیمہ کو سینے سے لگا دیا. نہیں معلوم مجھ کو جہالت کہی ہے میری, نہیں پڑھا میں. حسین نے اتارا کہ یہ خود سے اتری کہ زینب آئی, بیٹا باپ کو مقتل میں جانے دو. حسین میدان میں چلے گئے. اس قدر محبت ہے دنیا میں, پتہ نہیں شاید ہی, میں تو نہیں سمجھتا کسی بیٹی کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہوگی جتنی اس یتیمہ کو اپنے باپ سے, کسی باپ کو اپنی بچی سے اتنی محبت ہوگی جتنی اس حسین علیہ السلام کو اس یتیمہ سے محبت. حسین شہید ہو گئے, خیموں میں آگ لگائی گئی. خود حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 4 سال کی بچی تھی جس کے کرتے میں آگ لگی تھی, وہ بھاگ رہی تھی ادھر سے ادھر. مجھ کو ترس آ گیا, میں آگے بڑھا, میں نے دوڑ کے بچی کے دامن کی آگ بجھائی. جیسے اس نے یہ مہربانی کہی, کہتی شیخ مجھ کو راستہ بتا دے مدینے کا, کیا کرو گے؟ کہا جاؤں کہ نانا سے شکوا کرو. اللہ صرف کہا ہی نہیں. آپ سنتے ہیں ایسے ہنگامے میں جب سونے کا وقت آیا تو باپ کا سینہ کہاں ملی. جب رات ہو گئی اور اب زینب نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا, ارے سینے پہ سونے والی نہیں ہے. دونوں بہنیں چلی ہیں, ادھر سے سوار آتا دکھائی دیا. تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہ دیکھا تو نہیں, مگر رونے کی آواز ایسی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا. کیا دیکھتی ہے جا کے؟ یتیمہ باپ کے سینے پہ سو رہی ہے. اٹھایا سکینہ, لاش کو تو نے کیسے پہچانا؟ کبو بھی اماں جب کرتے میں آگ لگی تھی, ہائے بابا ہائے بابا کہہ کے جی آئی تھی, اسی لاشے سے آواز آئی تھی, بنیا بنیا ہلیا ہلیا یا بنائے, اے بیٹا ادھر آ, تیرا باپ ادھر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرمائے.